اصل وجہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ سردی کیوں آتی ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے بھائی بیٹا سردی اس لیے آتی ہیں، سردی اور گرمی اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سردی اور گرمی کی وجہ سے تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو گرمیوں میں غریب کو پانی پلائے گا، کون ہے جو گرمیوں میں لوگوں کو سیراب کرے گا، اور کون ہے جو سردیوں میں غریب آدمی جو ٹھٹرتا ہوا اور بالکل جو کانپتا ہوا مسجد میں آ رہا ہو، دیکھے کہ اس آدمی کے پاس پہننے کے لیے سوٹر نہیں ہے، جاکٹ نہیں ہے، اس آدمی کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، ابھی آدمی اس حیثیت میں ہے کہ اس کی مدد کر سکتا ہے، پھر بھی نہ کرے، یہ آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کو بھیجتے ہیں۔ اور حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ سردی جو ہے نا یہ نیکیاں جمع کرنے کا موسم ہے، جس طرح رمضان آتا ہے نیکیوں کا سیزن ہے، اسی طرح سردی بھی نیکیوں کا سیزن ہے، ثواب کا سیزن ہے، نیکی جمع کرنے کا سیزن ہے۔ کس طرح آدمی نیکی جمع کرے گا؟ اس طرح نیکی جمع کرے گا کہ سردی میں دیکھے کہ کون ہماری بستی میں غریب ہے، کون ہمارا پڑوسی ہے کہ جس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے موزے نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے ٹوپا نہیں ہے، اور جس کے پاس گھر میں گیزر نہیں ہے، گرم پانی کرنے کو کوئی سامان نہیں ہے۔ تو اب سردی اس لیے آئی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کے کام آئے۔ بس جو خود کے لیے جیتا ہے اتہاس اس کو مٹا دیتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بڑی کار ہے، بڑی بلڈنگ ہے اور بڑا کاروبار ہے، 2-4 دکانیں ہیں اور میرے پاس 10-5 پلاٹ ہیں اور بینک میں میرے 50 لاکھ روپے ہیں، تو مجھ سے اللہ راضی ہے اور مجھے عزت ملے گی۔ بھئی دنیا میں آپ کو اس وجہ سے عزت مل سکتی ہے، اللہ کے یہاں کب عزت ملتی ہے؟ اللہ کے اس آدمی کو عزت ملتی ہے جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، جو خیر خواہی کرنے والا ہے، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، جو غریبوں کے کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو عزت ملتی ہے، کار والے کو اللہ کے یہاں عزت نہیں ملتی۔ اگر کار والے کو عزت ملتی تو سب سے زیادہ عزت کس کو ملتی؟ ہمارے انکل کو ملتی، مودی انکل کو سب سے زیادہ عزت ملتی ہے، نہیں ملتی اللہ کے یہاں؟ لیکن سب کو معلوم اس کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ کار سے، پیسوں سے، بلڈنگ سے عزت نہیں ملتی، اللہ کے یہاں پہ عزت ملتی ہے خیر خواہی سے، صلہ رحمی سے اور نرم دل سے۔ آج ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، فلمیں دیکھ کر رونا آتا ہے، یار کیا فلمیں تھی وہ، دیکھا تو رونا آ گیا۔ ایک غریب آیا اپنی پرابلم ہمیں بتا رہا ہے، اپنی پرابلم، میں اتنا پریشان ہوں، ایسا ہے ویسا ہے میرے ساتھ، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ڈرامے باز ہے، ڈرامے کرتا، اس کے ڈرامے باز ہے، مگرمچھ کے آنسو ہیں، وہ جو جھوٹ بول رہا ہے فلموں میں سب کو معلوم ہے ساری بات جھوٹ ہے۔ ایک آدمی 100 آدمی کو کیسا مار سکتا بھائی؟ ایک آدمی کو 4 گولی لگنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتا، وہ سب کو معلوم ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہرگز۔ پھر بھی اس کو یہ سوچتے ہیں بھئی یہ کہانی سچی ہے اور یہ کیا کہانی تھی، دیکھ کر رونا آیا۔ اور یہاں ایک غریب اپنی پرابلم بتا رہا ہے، اس کی حقیقت میں سچ میں پرابلم ہے، اس کو دیکھ کر یہ بول رہا ہے ڈرامے باز ہے، اس کے مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ اتنا دل سخت ہو گیا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہو جائے، اور ترغیب کی روایت ہے، تو تم 2 کام کرو۔ دل اگر نرم کرنا ہے، سخت ہو گیا دل، اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا۔ کوئی اگر اچھی بات سمجھاتا ہے تو وہ اچھی بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے، اور کوئی غریب ہمارے پاس پیسے مانگنے آ گیا تو بھاگ جاتا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا تو خود سیٹ صاحب ہے، پھر بھی کیا بولتا سیٹ صاحب نہیں ہے، انہیں بیچارہ پریشان ہے، سیٹ صاحب ہے کون، روزی نہیں چلتا یہاں پر۔ اگر دل اتنا سخت ہو گیا ہے تو تمہیں 2 کام کرنا، کیا؟ ایک تو تمہیں قرآن پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن، وہ پڑھنا آتا نہیں، اب کیا کرنا؟ بہت آسان ہے نا، قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے نہیں آتا تو لوگوں کی مدد کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، یتیموں کا سہارا بنو، غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو تو تمہارا دل نرم ہوگا۔ جب آدمی کا دل نرم ہوتا ہے تو اس کا قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، مسجد میں آنے کو دل کرتا ہے، لوگوں کی پرابلم حل کرنے کو اس کا دل کرتا ہے۔ اور جب دل بالکل سخت ہو جاتا ہے، ایسا پتھر سا دل ہو گیا، سنگ دل اگر ایسا آدمی ہو چکا ہے، پھر اس کے سامنے اگر پھٹے کپڑے میں بھی کوئی آ جائے تو انہیں بولے گا یہ ڈرامے باز ہے، ڈرامے کر رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو تمہیں رزق دے جاتا ہے نا، تو تمہاری بستی میں جو کمزور لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، ان کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق دے جاتا ہے۔ یہ ضعیف اور کمزور لوگ جب ان کی تم مدد کرتے ہو، ان پر رحم کرتے ہو، یہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں کوئی کمزور اپنی بستی میں نظر نہیں آتا، کوئی غریب ہمیں اپنی بستی میں نظر نہیں آتا، کوئی ضعیف ہمیں اپنی بستی میں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں خود اتنا ضعیف ہوں، میں خود کمزور ہوں، تو دوسرا کہاں سے کمزور نظر آئے گا؟ اور حالانکہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی کی مدد کرے، کسی مصیبت زدہ کے کام آئے اور کسی کی پریشانی کو حل کرے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جس طرح میری یہ دونوں انگلی ہیں، میں یہاں ہوں گا اور وہ یہاں ہوگا، جس طرح یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، اسی طرح بھی قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ملا ہوا ہوگا جو آدمی مدد کرے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ جو آدمی کسی کی مدد کر سکتا ہے، مدد نہیں کرتا ہے، کر سکتا ہے مدد پھر بھی نہیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ آدمی بدترین آدمی ہے، بدترین مسلمان ہے، اور بدترین مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اور حالانکہ ایک بخاری شریف کی ایک روایت اور سن لیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، تو اس کو وہ ثواب ملتا ہے جو ایک آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے روزانہ،
اور رات میں نفل پڑھتا ہے روزانہ، اس آدمی کو اس کو دن بھر روزانہ روزہ رکھنے کا ثواب وہ نہیں ملے گا، اور اس کو رات بھر نفل پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو آدمی کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اور حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ میری مسجد میں آ کر، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی، جہاں ایک نماز کا کتنا ثواب؟ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں ایک آدمی نماز ایک ٹائم کی پڑھتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کوئی آدمی ایک مہینہ میری مسجد میں رہے، اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کرے، کسی غریب۔ لیکن اب کیا ہے، اب ہمیں کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ میں نے تو اپنے انہی کانوں سے سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے اب کوئی غریب نہیں ہے، اب کوئی غریب نہیں ہے۔ یہ بیچارے جو کرائے پر رہ رہے ہیں اور جو بنڈی لگا رہے ہیں، رات دن بیچارہ جو کاروبار کر رہا ہے، دکان پر کھڑا رہتا ہے کہ گراہک آئیں گے کچھ بیچوں گا، یہ غریب نہیں ہے؟ یہ کیا مذاق کر رہا ہے؟ یہ مالدار ہے کیا؟ یہ غریب نہیں ہے کیا؟ یہ اگر کوئی آدمی اس لائق ہے کہ کسی کی مدد کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے تو سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر برس رہی ہے، یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو چکا ہے۔ تو یہ جو موسم ہے سردی کا موسم ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اس لیے بہترین امت نہیں ہو کہ تم مالدار ہو، تمہارے پاس گاڑیاں ہیں اور تم جو ہے لمبی لمبی داڑھی رکھتے ہو، لمبے ٹوپے ہیں تمہارے پاس اور لمبا جبہ ہے، اس لیے بہترین امت نہیں ہو۔ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ ایک دوسرے کا درد تم اپنے دل میں محسوس کرتے ہو۔ کوئی آدمی پریشان ہے، اس کی پریشانی کا حل ڈھونڈتے ہو کہ اس کی پریشانی کس طرح دور کی جائے، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ آیت سب کو یاد ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پیغمبر کیا تم نے ان کو دیکھا جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ کون؟ کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو یہ آدمی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ یہ آدمی قیامت کے دن کا انکار کیسے کر سکتا ہے جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم کو دھکے مار کر اپنے دروازے سے باہر کر دیتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے۔ تو سردی کا موسم کیوں آیا؟ ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ مدد کریں گے صرف رمضان میں۔ ہم لوگوں نے سوچ لیا ہے میں رمضان میں ہی مدد کروں گا، رمضان سے پہلے رمضان کے بعد میں کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ سردی لگ رہی لوگوں کو، اب تم مدد کرو گے رمضان میں، یہ کیا بات ہے بھائی؟ ضرورت تو اب ہے۔ تو یہ جو موسم سردی کا آتا ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کی مدد کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اگر ہم لوگ کیا ہے ہر سال اپنے لیے جیکٹ خرید رہے ہیں، ہر سال اپنے لیے جیکٹ خرید رہے ہیں، وہ پرانی جیکٹ پرانی نہیں ہو کے بھی پھر سے ایک نئی جیکٹ خرید رہے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے لیے 1000 کی جیکٹ خرید رہے ہیں، 1000 کا سویٹر خرید رہے ہیں، تو آپ 100-200 روپے کی ایک اور لے لیں، کسی غریب کو دے دیں۔ آپ جب موزے خرید رہے ہیں تو موزے خرید لیں، سوکس خرید لیں، شوز خرید لیں، جب اپنے لیے خرید لیں تو ایک اور خرید لیں کسی غریب کے لیے۔ اس لیے یہ 5 وقت کا جو ایک حساب ہے کہ آپ 5 وقت مسجد میں آئے، کس لیے کہ آپ مسجد میں آؤ گے دیکھو گے کہ کون آدمی پریشان ہے، کون آدمی وہ ہے کہ جو مسجد میں کانپتا ہوا آ رہا ہے، ٹھٹرتا ہوا آ رہا ہے سردی میں، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پہننے کے لیے۔ آپ کو اس سے پوچھنا نہیں ہے کہ تمہارے پاس سوٹر ہے نہیں، پوچھنا نہیں ہے، پوچھے گا تو منع کر دے گا۔ بس آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں یہ آدمی سردی میں ٹھٹرتا ہوا آتا ہے اور کانپتا ہوا آ رہا ہے، اس کے پاس سوٹر نہیں ہے، آپ دکان کو جائے سوٹر خریدیں، اس کو سوٹر دیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب تک اس کے پاس یہ سوٹر رہے گا اور اس سوٹر کو جب تک دھوئے گا تو دھوئے گا یہ اور میل اس کا سوٹر کا جائے گا، لیکن اس میل کے ساتھ ساتھ تیرے گناہ بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ سردی کا موسم کیوں آیا؟ آج ہمارے سامنے دیکھو افغانستان کا، جب افغانستان میچ ہار گئی ورلڈ کپ میں، جو افغانستان والے یہاں سے جانے لگے تو افغانستان کا ایک پلیئر ہے، اس کا نام رحمت اللہ گرباز، اس کا نام ہے رحمت اللہ گرباز، اس کا نام ہے۔ تو وہ جب یہاں سے جانے لگے تو وہ رات میں 3 بجے اٹھا، اپنے ہوٹل سے اپنی گاڑی لیا اور گاڑی میں جو ہے احمد آباد کے اندر، وہ احمد آباد میں میچ تھا اس دن، تو احمد آباد سے جب واپس جا رہے تھے تو رات میں 3 بجے وہ جو ہے کچھ تقسیم کر رہا تھا، جتنے بھی غریب لیٹے ہوئے تھے روڈ پر تقسیم کر رہا تھا۔ تو ایک آدمی ویسے اتفاق سے وہاں سے جا رہا تھا، وہ غیر مسلم تھا، تو اس نے پہچان لیا یہ تو رحمت اللہ ہے، یہ رات میں یہاں 3 بجے کیا کر رہا ہے۔ اب اس نے ویڈیو بنانی شروع کی۔ اب جب وہ ویڈیو بناتا رہا، اس کو بھی نہیں معلوم تھا، جب رحمت اللہ گرباز وہاں سے چلے گئے، اب اس نے دیکھا کیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ جتنے بھی روڈ پر کوئی ایک آدمی نہیں سوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سوئے ہوئے تھے۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے جب وہ کیمرہ لے کر پاس میں گیا تو دیکھا کہ ہر غریب کے سرانے پر 500 روپے رکھے ہوئے تھے۔ رحمت اللہ گرباز جو کون ہے؟ وہ افغانستان کے ہیں۔ آج یہاں ہمارے پاس وہ نبی ہمارے بھی ہیں جو ان کے نبی ہیں، وہ تعلیمات جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ان تعلیمات پر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جن تعلیمات پر وہ عمل کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تعلیمات ختم ہو گئی تو آپ کسی مدرسے میں جائیں، کسی مسجد میں جائیں، کسی اسکول میں جائیں اور ان کو تقسیم کریں۔ بھائی اسکول میں بھی بہت سارے غریب بچے پڑھتے ہیں جن کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے، جو روزانہ مار کھاتے ہیں، ان کے پاس بیچاروں کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہے، موزے نہیں ہے۔ آپ اسکول میں جائیں، کوئی غریب ہے ان کو جوتے دلائیں۔ مدرسے میں جائیں، مدرسے میں جا کر جو دیکھیں کس کے پاس بستر نہیں ہے، آپ کمبل تقسیم کریں۔ کبھی ایسا ہوا کہ کبھی کسی سردی میں آپ نے کوئی چیز تقسیم کی ہو؟ کب
تک اپنے لیے خریدیں گے؟ کب تک اپنے لیجیں گے؟ کبھی کسی سردی میں دوسرے کے لیے کام آنا سیکھے. ہر سال اپنے واسطے گرم کپڑے خرید رہے ہیں کہ پوری سردی ختم ہو گئی لیکن ہم نے کبھی گرم کپڑے نہیں خریدے. اسی طرح مسجدوں میں بھی گرم پانی کا انتظام ہونا چاہیے. بھائی کتنے لوگ جو ہے وہ نماز فجر کی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ مسجد میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس مسجد میں نہیں ہے, آپ وہاں پر انتظام کریں. جب تک جتنے لوگ وضو کریں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور آپ نے بستی میں اپنے پڑوس میں دیکھیں تو غریب ہے, ان کو پوچھیں کہ آپ کے پاس ہیٹر ہے یا نہیں ہے گرم پانی کا, اگر نہیں ہے تو آپ لے کر دے دیں. اگر وہ روزانہ گرم پانی کریں گے اور اس سے غسل کریں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا. تو نیکیاں جمع کرنا سیکھیں, آپ نیکیاں جمع کرنا, اچھے کام کرنا, اور وہ کام کرنا سیکھیں کہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہوں. جو آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سے, ان عملوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور آدمی بری موت سے بچتا ہے. اس وقت درگاہ پہ چادر چڑھانے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کے جسم پر چادر چڑھائی جائے. وہ انتقال ہو چکے, ان کو سردی نہیں لگ رہی, ان کو سردی لگ رہی کیا؟ نہ وہ کہہ رہے ہیں آپ سے آپ آؤ, نہ ان کا کوئی نقصان ہے, آپ چڑھاؤ گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کن کو ہو رہا سب کو معلوم ہے, کن کو فائدہ ہو رہا ہے درگاہ پر چادر چڑھانے سے, یہ سب کو معلوم ہے. اس وقت درگاہ پر چادر چڑھانے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کے جسم پر چادر ڈالے, کسی غریب کو تحفہ دے, کسی غریب کو جرسی پہنائے, کسی غریب کو جوتے خرید کر دے, کسی غریب کو کوئی اچھا کمبل لا کر دیں, کسی غریب کو کوئی اچھا ایسا کرے کہ وہ آپ کو دعائیں دے. وہاں پر آپ کو دعائیں نہیں ملیں گی, سب کو معلوم ہے چادر کہاں سے آتی کہاں چلی جاتی, یہاں غریب آپ کو دعا دے گا. تو آپ دعا لینا سیکھیں. یہ ہمارے استاد فرماتے تھے, کیا تو مطمئن ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ کیا تو مطمئن ہے؟ یہ ہر آدمی سے سوال ہے. ہر آدمی اپنے کرتوت کے بارے میں جانتا ہے. ہر آدمی یہ سوچے کیا مطمئن, آج ہمیں مرنے سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ میں نے زندگی میں اتنے کرتوت کیے ہیں, اتنے گھنونے کام کیے ہیں, اتنے گندے کام کیے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے جنت نہیں ملے گی. کون ہے مطمئن؟ بتاؤ, کوئی مطمئن ہے کیا؟ وہ صحابہ مطمئن تھے جو اکیلا آدمی ایک ہزار سے لڑنے چلے جاتا تھا, مطمئن تھے وہ. ہم لوگ مطمئن, اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب تک روزانہ سوچنا ہے تو یہ بات کہ تم مطمئن ہے کیا تو تیرے نامہ اعمال میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو تیری مغفرت کرا سکتی ہیں. جب تک تجھے یہ اطمینان نہ ہو تو روتے رہنا, ڈرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے, اور نیک عمل کرتے رہنا. جس دن تم مطمئن, کون ہے مطمئن آج کل دنیا کے اندر, آپ بتا سکتے ہیں کون ایسا مطمئن ہو جو یہ بولتے ہیں مرنے کے بعد فوراً میرے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے؟ تو آپ ایسا کام کریں, ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے, سچا مسلمان بننا ہے, ہمیں وہ مسلمان بننا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ اگر آپ کی دودھ کی دکان ہے تو آپ لوگوں کو دودھ تقسیم کریں. اگر آپ کی برتنوں کی دکان ہے تو غریبوں کو برتن دیں, کپڑوں کی دکان ہے غریب کو کپڑے دیں. اگر آپ کی جس چیز کی بھی دکان ہے, آپ کی گوشت کی دکان ہے, کسی چیز کی بھی اگر آپ کی دکان ہے, راشن کی دکان ہے, تو سردی کے موسم میں آپ کچھ نہ کچھ تقسیم کریں. سردی کے موسم میں آپ کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سردی کا موسم ہے, سردی کے موسم میں دیکھیں جس جو نماز کا سسٹم ہے وہ اس لیے کہ نماز میں فجر میں آئیں آپ, اور فجر میں دیکھیں کون آدمی کانپتا ہوا ٹھٹرتا ہوا آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ آدمی اس کے پاس پہننے کو نہیں ہے, غریب آدمی ہے, چلو میری طرف سے اس کو ایک سوٹر دے دیا جائے. جب تک وہ سوٹر پہنے گا تو آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے ثواب جمع ہوتا رہے گا.